کیا کہہ رہی ہو ارم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارم ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے۔ سائبر کرائم میں ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ فوراً بدھ کی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پتہ تو تب چلے گا نا جب ہم اس ویڈیو کو رہنے دیں گے۔ 4 دن میں یہ سولی پہ لٹکی ہوں۔ اب اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے۔ مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامندی ہوئی تو حیا نے جھٹ سے اپنا موبائل نکالا۔ پی ٹی اے کو دروازہ بند کرو، میں اپنی کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں۔ ارم دوڑ کر دروازہ بند کرے اور حیا نمبر ملانے لگی۔ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کری کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے مل کر ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس تو لے لیا، مگر اب وہ متبذب بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا، اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تحقیق کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پہ بھیج دی جو پی ٹی ایم سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا اور اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ چمکتی اسکرین پر انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کا کالنگ نمبر آ رہا تھا۔ ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا۔ اس کے موبائل پر نام اور نمبر دونوں آتے تھے اور اس سے نہیں یاد تھا کہ کوئی بھی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا نمبر، اور یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ایک باریک غمگین آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلین موصول ہوئی ہے۔ وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا غمگین مگر نرم لہجہ، جس میں ذرا سی چاشنی بڑی تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر صاحب، میں نے کمپلین میں تو اپنا نمبر تو لکھا ہی نہیں تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت اور بڑے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس حیا سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہ کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں ایل ایل بی آنرز شریعہ لاء کے 5ویں سال میں ہیں، فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہے، غالباً سپانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن اور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ از دیٹ رائٹ میڈم؟ وہ جو دم بخود سنتی جا رہی تھی بمشکل بول پائی۔ جی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت مان اور بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی ویڈیو ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا رند کیا۔ احساس تو ان سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک ایک بندے سے ویڈیو نکلوا لوں گا، بے فکر ہیں۔ اس سے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہوں۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا وہ فون رکھنے ہی والی ہے۔ کیا اٹھا تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں۔ اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی۔ آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں میں نہیں آ سکتی۔ وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ ایسے اسٹیپ فون پہ نہیں لیے جاتے۔ اسے لگا وہ محفوظ سا مسکرا رہا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی۔ اور کیسے آ سکتی تھی؟ کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں اچھا، خدا حافظ۔ جلدی سے فون بند کر دیا۔ باہر میں گیا یہ سائبر کرائم، اگر ابا تایا فرقان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر گئے ہیں تو ہماری تو ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ اور میں تو پہلے ہی کہہ رہی ہوں رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی، اسے جلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، اور یہ خیال پھر پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا تھا۔ وہ تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی، اسلام آباد سے پنڈی کا لمبا سفر، رش بڑی سڑک، تھکا دینے والا سفر کر کے آج وہ پاسپورٹ آفس میں اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی۔ مگر یہاں علم ہوا کہ 14 جنوری کو ہی پاسپورٹ مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ رہتا تھا۔
کوئی تکنیکی مسئلہ تھا جس کے باعث اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکا ہوا تھا، تبھی اسے پنڈی میں اپلائی کرنا پڑا۔ واپسی پر بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب مری روڈ پر آئی تو مغرب جا رہی تھی۔ سڑکوں گاڑیوں سے بڑی ہوئی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پر اس نے گاڑی کی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا تھا۔ اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی۔ ابھی ٹکٹس نہیں آئے تھے مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فروری کے آغاز میں سے ترکی جانا ہے، یعنی کم و بیش 15 دن اس کو ویزے کے لیے ملتے، اور ترکی کا ویزا تو کبھی 15 دن میں نہیں لگ پاتا۔ پھر انہی سوچوں میں الجھ گئی۔ یکا یک کوئی اس کی کھلی کھڑکی پہ جھکا۔ سونے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح سے چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ وہی تھا، ڈولی، چمچم کرتے ہرے لباس میں ملبوس، وگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈولی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑ کر بولی تھی۔ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ شیشہ اونچا ہی نہیں کر سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو دعا سلام کرنے آئی تھی، آپ تو غصہ ہی ہو رہی ہیں۔ سخت تاثرات دودھی کے چہرے پر نہیں تھے بلکہ اس کے میک اپ سیٹے ہوئے چہرے پر سادگی اور معصومیت تھی، کراہیت بھری سادگی اور معصومیت۔ ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اس سے غصہ آنے لگا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بھئی نہیں تھا، وہ کچھ غلط حرکت کر ڈالے۔ ہائے باجی، ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈولی نے میرا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پر گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پہ ایک اور خواجہ سرا ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا۔ چہرے پر البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح میک اپ تھوپ تھوپ کر رکھا تھا، مگر شوخ رنگ کی قمیض اور آستینوں سے چھلکتے بازوؤں پہ شاید وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پہ دیے جھکا کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ تنہا تھی اور ٹریفک بلاک، سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا اسے آپ سے ملنے کا، ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے جی ہم نے آپ سے۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی کے سامنے اس کی آئی اور پنکی کی کلائی گلابی سرخ سائے کا انچ کٹ کانٹا بنا تھا جو جلا ہو، یہ شاید برتھ مارک تھا۔ ہٹو، آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی مگر پنکی نے اس پر ہاتھ رکھ دیے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی ایسے تو نہ کرو پنکی، نہ، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھوں پر رکھا تو وہ تیورا کر گھومی اور زور سے ڈولی کو دھکا دیا اور اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا تو لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے چند سیکنڈ مل گئے اور اس نے جلدی جلدی اپنی طرف کا شیشہ چڑھا دیا اور زور سے ڈولی کو دھکا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ بازو بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی مگر وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی باجی، میں تو تھانو ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی، تسا اس طرح کر رہے ہو؟ یہ جو ڈولی ہے نا، یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو مگر اقرار نہیں کرتی۔ پنکی مصنوعی انداز میں بن بن کر بول رہا تھا۔ پیچھے ڈولی بند شیشہ بجانے لگا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنارے سے ٹکی تھی ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگی۔ باجی گالتے سن لو۔ ڈولی گھوم کر پنکی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اسی اسنا میں اشارہ کھل گیا اور گاڑیاں آگے بڑھنے لگی۔ حیا کی گاڑی رکی کھڑی تھی۔ عقب میں گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے مگر دور کھڑا پولیس مین خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا، مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ڈولی نے پنکی کے کندھے پر ہاتھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا۔ پنکی نے لمحے بھر کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی گرفت شیشے پر ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے عالم تیش میں فوراً شیشہ اوپر اٹھایا اور پنکی نے چونک کر دیکھا۔
پھر انگلیاں کھینچی چاہی مگر وہ مستقل مزاجی سے شیشہ اوپر کس رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ چھڈو باجی جی، پنکی چچلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا مگر انگلیاں نکل نہیں رہی تھی۔ ڈولی نے غصے سے شیشہ بجایا مگر حیا تنفر سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بازو لمبا کیے شیشہ آخری حد تک لے گئی۔ عقب میں گاڑیوں کی قطار ہارن پہ ہارن دے رہی تھی۔ کچھ گاڑیاں ساتھ سے نکلنے لگی تھی۔ دفتن پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پر لڑکی تو اسے جیسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا اور شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے باہر کھینچے۔ گاڑی آگے بھگانے سے پہلے اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دایاں جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا، اس کی شہادت کی انگلی سے خون نکل رہا تھا۔ باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پر موٹی سی بھوری لکیر بن گئی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی اور پھر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ وہ دونوں خواجہ صاحب بار بار مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈولی نے پنکی کا زخم ہاتھ تھام رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دوڑتی جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلریٹر کو دوبارہ بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید سے ضرور تھی کہ اب وہ ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والے تھی۔ حیا جیسے وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پر غیظ و غضب چھایا ہوا تھا۔ وہ دوڑ کر پیچھے ہٹی، تبھی پیچھے کہیں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور باسی سیڑھی اس کی طرف اچھالی۔ وہاں سب لوگ موجود تھے، طاہر، فرقان، داؤد بھائی، روہیل، سب۔ اور ایک طرف ارم زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ دور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نہیں وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز ہی نہیں کر رہی تھی اور سب اس کا خون لینے سے پہ تلے ہوئے تھے۔ دفتر سلیمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ بے حیا! بے حیا! اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں ڈولی بول رہی تھی۔ ڈولی، ڈولی، پنکی، بے حیا، پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا۔ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ او خدایا! وہ نڈال سی بیک گراؤنڈ کے ساتھ پیچھے جا لگی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی سکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ چند لمحے لگے تھے اسے اپنے فیصلے پر پہنچنے میں اور پھر اس نے فون کان سے لگایا۔ میجر صاحب، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پر موجود گراؤنڈ کے انٹرنس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیں۔ 9 بجے شارپ۔ شور! اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا اور اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ رہا میجر احمد تو وہ اسے نپٹ لے کے پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ دودھ کا تناور درخت تھا۔ وہ اسے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ لمبی اے لائن قمیض اور نیچے چوڑی دار پاجامہ اور اوپر سٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈھانپ رہی تھی، انگلیوں تک آتی تھی، اور کندھوں پر براؤن چھوٹی سی سٹول نما شال۔
لمبے بال پیچھے کمر پہ گر رہے تھے اور سردی اور دھند میں وہ مضطرب کھڑی، سرخ پڑتی ناک لیے اب دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفتن اس نے بے چینی سے کلائی سے سویٹر کی آستین پیچھے ہٹائی اور کھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پل زن سے ایک کار اس کے سامنے رکی اور سیاہ پرانی مرسڈیز کسی بت کی طرح سامنے سیدھ میں دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بگا دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی میز، کرسی اور جس پر اسے بٹھایا گیا۔ میز پر فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں اور اس میں ایک دیوار میں وہ دراز تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ دروازہ، البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی۔ شاید وہ چھوٹا سا خالی کمرہ کسی بڑے کمرے کا خاص حصہ تھا جس میں شیشے کی اسکرین لگا کر پارٹیشن کر دیا گیا تھا۔ اس نے ذرا غور سے اسکرین کو دیکھا تو اس کا شیشہ مکمل طور پر دھندلا کر گیا، جیسے مشین پھیر کر فراسٹڈ کیا جاتا ہے۔ اس دھندلے شیشے کے اس پار ایک دھندلا سا منظر تھا۔ ہر شے اتنی مدھم اور دھندلی تھی کہ وہ مشکل ایک خاکہ بنا پا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ بس ایک دھندلا سا خاکہ سمجھ میں آتا تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب تھا۔ وہ کس کی طرف تھا وہ فیصلہ نہیں کر پائی۔ اس کا رخ تو سامنے حیا کی جانب ہی تھا، شاید دیکھ بھی اسی کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھی۔ واضح تھی تو بس ایک چیز، آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے آدھے حصے پہ ایک بدنما سی کالک جیسا آدھا جھلسا ہوا چہرہ تھا۔ دفتر میں شخص آگے جھکا تو میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔ ٹن ٹن ٹن، یکدم حیا کے سامنے میز پر رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔